اچھا اب شکریہ. اچھا سنیں آپ، میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے، جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی، میری 26 سال کی اس سیاسی جدوجہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ، آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک ہجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں. سنیں تھوڑا میں ایک منٹ میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. سنیں ذرا میری بات، سنیں ایک منٹ، سنیں ذرا. میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جدھر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدھر یہ لے گئے ہیں، اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے. اس وقت کا ایک ہجوم نہیں مقابلہ کر سکتا. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے، جو رکاوٹ آئے، ہم دور کر دیں گے، اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ساری قوم، سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا. اور یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے. جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے. ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی، صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی امامت کی انہوں نے. 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے. ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، وہ آزاد ہو گئے تھے. یہ ہے ہماری جنگ اس وقت، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ. اچھا یا رسول اللہ، سنیں آپ میری بات. یا علی سنیں، مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے ماشاءاللہ. لیکن سنیں ذرا، سنیں. اچھا سنیں بس، سنیں بس. اچھا اب آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے. جن لوگوں نے
جس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. بس 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 سنو ذرا, اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں, میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے. سنیں بڑی غور سے بات, مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے, لیکن بس میں نے سنا ہے مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں. جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا. اچھا اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو. کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے, میرے جو ٹائیگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں, میری غور سے بات سنیں. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کو ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے, سچ پہ کھڑا ہونا ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, جہاد کرنی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے, کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے, تو اس کی ذرا وجہ سن لو. پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی. 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی, جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا. انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں. کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا, اپنا خود کہتا ہے. ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے, لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے اس نے. زمینوں پہ قبضے, قاتل, وہ بیٹھ گیا انٹیریئر منسٹر. آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل رہا ہے, وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے, مخالفین کو قتل. مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور, قاتل, اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا, جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا, سزا یافتہ, اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں, جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا. وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ, اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی. جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں, جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے, جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے, تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی, دلیری نہیں ہوتی, وہ قوم غلام بن جاتی ہے. میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا,
میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا۔ یہ جو خوف کا بت ہے، یہ انسان کو غلام بناتا ہے۔ اس کی پوجا کرو گے، غلام بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے۔ آج ساری دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، بھکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے، کوئی نہیں دے رہا، کہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر ون، ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کے پیسہ باہر پڑا ہے۔ میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا، کدھر پڑا ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا۔ تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے، ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں۔ یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو، اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں۔ 100 روپیہ جب سے یہ آئے ہیں، 100 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو قوم تو 100 روپے سے زیادہ غریب ہو گئی ہے، قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے، اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو 100 روپے اور اوپر چلا گیا۔ ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا، نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا۔ ECL پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ECL پہ، میں تو جانا ہی نہیں چاہتا باہر۔ سنیں، جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سازش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے، دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لے۔ وہ مولانا رومی نے جو کہا تھا، ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے، قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ ہماری موت ہے، یہ سن لو پاکستانیوں، یہ موت ہے۔ یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے، ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھی 10 سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا، نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے، میں نے کیسز نہیں بنائے تھے۔ مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 مے فیئر کے لندن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے، اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے۔ آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا۔ وہ
وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الزبتھ پھر رہی ہے پاکستان میں، ہر جگہ کبھی ایک تکلیف، اور اس کو، اور یہ ظلم دیکھیں، اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول، پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے اوپر اس کی مدد، اس کے لیے ٹھہرانا چلانا جلسے کرنا. اور جو سابق وزیر اعظم، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا، وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں، اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے، وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں. اور مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں. جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں، ابھی کرواتا ہوں، سنیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں، پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے، اور پھر سے یہ تین اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی ملوث ہے، پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں بلا لیں، کبھی کسی عدالت میں، اور اس کو جو کہ ضمانت پہ تھی اس کے لیے پولیس پروٹوکول ہو رہا ہے. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمکا کے، جس طرح ہم بھیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کروا لیں، کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. ہماری قوم، میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک، یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں. اور مجھے پتا ہے وہ بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے.